سب سے آخر میں آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی انسانیت کے لیے نبی بن کر کے تشریف لے آئے۔ آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بہتر رہنمائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ جسم کا خون بہہ گیا، دانت مبارک ٹوٹ گئے، امت کے خاطر اپنے گردن کے اوپر اوجڑیوں کو برداشت کیا، دھکے برداشت کیے، پتھر برداشت کیے، امت کے خاطر ہر قسم کے تکلیف مصیبت کا سامنا کیا، لیکن امت کی بہتر رہنمائی فرمائی۔ اکثر دفعہ امت کے غم میں اتنا روتے تھے کہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا ہے تو میرے محبوب سے پوچھے کہ آپ اتنے آنسو نہ بہائے کہ آپ خود ہائے، بڑھتے بڑھتے آپ کی جان چلی جائے۔ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، حسین میں تشریف فرماتے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ہوگا کیا معاملہ ہے، یہ حالت میں کیوں دیکھ رہا ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے تھکا دیا ہے، بھوک نے تنگ کر دیا ہے، اور پھر پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا۔ نبی علیہ السلام کے آنکھوں سے جاری ہوئے اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو ایک کے بجائے دو پتھر باندھے۔ امت کے غم میں اتنے روئے۔ حکم بن حسن بڑی جنگ کے بعد گرفتار ہو کر کے آئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حکم کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھتا، ارے پڑھ لے، نہیں پڑھتا، پڑھ لے، نہیں پڑھتا۔ اتنی محنت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی صحابی تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، نیاز سے تلوار نکالی، کہا یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی محنت سماجت کر رہے ہیں، آپ مجھے اجازت دے گردن اڑا جائے جہنم میں۔ تو نبی علیہ السلام سے آئے، فرمایا عمر آپ بیٹھ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حکم کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھتا، پڑھ لے، نہیں پڑھتا۔ اتنی محنت کی کہ حکم کے احسان نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا عمر اگر آج آپ کی بات میں مان لیتا تو یہ شخص ہمیشہ کے لیے ناکام ہو کر کے جہنم میں چلا جاتا۔ ایک ایک کے لیے بےقرار ہو، ایک ایک کے لیے درد ہے، اتنے بےقرار ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کو آپ کے امت کے بارے میں راضی کر کے رہوں گا۔ یہ اللہ پاک نے وعدہ فرما دیا ہے، اب اللہ پاک نے اس وعدے کو نبھانا ہے۔ اس وعدے کو نبھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے بخشش کے اتنے بہانے بنا دیے، اتنے بہانے بنا دیے کہ انسان کا عقل ڈھل لے جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان للہ من رحمۃ، اللہ رب العزت کے رحمت کے 100 حصے ہیں اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر 4 چیزوں پر تقسیم کیا ہوا ہے: انسان، جنات، چوپائے، حشرات۔ اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان بھی رکھتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، تعلق بھی نبھاتے ہیں، اور یہ ایک حصہ رحمت دنیا کے اندر تقسیم ہوا ہے۔ نبی
مہینہ تھا جس میں اللہ رب العزت کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈولتے تھے. کس انداز سے میرا بندہ میرے سامنے پیش ہو اور میں پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کر کے بخش کے فیصلے کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کی ایک رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کی جہنم سے آزادی ہوتی تھی اور اللہ پاک جنت عطا فرماتا. ہر رات میں 10 لاکھ جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں جائے اور فرمایا کہ آخری رات میں اتنے جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے جتنے شروع رمضان سے لے کر آخر رمضان تک گئے ہیں. اس حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو 6 کروڑ انسان بنتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے مہینے میں جہنم سے آزادی عطا فرما کر کے اللہ پاک جنت عطا فرماتا. تو یہ مہینہ محض اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے بخشش کا ایک بہانہ ہے. اور آج عید کا دن ہے. عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے. کائنات کی ابتدا اتوار کے دن سے ہوئی اور چلتے چلتے جمعہ کے دن پر انتہا ہو گئے. باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اتوار کے دن سے خوشی مناتی. کوئی کرسمس ڈے سے خوشی منا رہے, کوئی ہولی سے خوشی منا رہا ہے, لیکن ان کے نزدیک محض خوشی ہے. اس کے علاوہ ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان صرف اس امت پر کیا ہے کہ اللہ پاک نے خوشی کا دن بھی دیا ہے, خوشی کے دن کے ساتھ ساتھ عبادت کا دن بھی دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عید کی نماز میں لوگ آ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے سے پوچھتے ہیں یہ میرے بندے کس کام سے جمع ہو گئے ہیں. اللہ پاک تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں, لیکن فرشتوں کو صرف گواہ بنانے کے لیے ان سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں یہ میرے بندے آج کس کام سے جمع ہو گئے ہیں. عرض کرتے ہیں یا باری تعالی یہ تو مزدور ہے جنہوں نے پورا مہینہ مزدوری کی ہے. اللہ اب آپ سے کچھ لینے آئے ہوئے ہیں. اچھا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, مجھ پروردگار نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر کے نیکی میں تبدیل کر دیے اور ان کی ہمیشہ کے لیے ہمیں بخش کر دی. آج کا دن بخشش کا دن ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس مجمع میں تو کچھ ایسے بھی لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے رمضان کی قدر بھی نہیں کی ہے, روزے بھی اس درجے کی نہیں رکھے جس درجے میں رکھنے چاہیے تھے, تراویح بھی اس انداز سے نہیں پڑھی جس طریقے سے پڑھنے کا حق تھا, دیگر اعمال عبادات میں بھی کمزور رہے. یا اللہ ان کا کیا ہو. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسی مبارک جماعت ہے کہ ان میں آنے والا کوئی ایک بھی محروم نہیں ہے. آپ گواہ ہیں نا مجھ پروردگار نے ان کی بھی مغفرت کر دی ہے. اللہ برکت دیا. تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا بندہ کس انداز سے میرے طرف بڑھے اور میں پروردگار ان کی بخشش کے فیصلے کروں. دیکھیے بھائی ہم میں سے ہر انسان ہر بندہ اپنے گریبان میں جان کے کہ میرے رمضان کی کتنی قدر کی ہے, میرے نزدیک رمضان مبارک کی کیا قدر و قیمت رہی ہے. یقیناً اگر ہمارا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر دیا ہے تو جتنا اللہ کے حضور شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. لیکن اگر ہمارا دل مطمئن نہیں ہے, ہمارا ضمیر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جس انداز سے اللہ سے لینا چاہیے تھا نہیں لے سکے, جس انداز سے اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے, تو ہمیں اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی چاہیے
صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد